اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیوں، لیسن کے آغاز سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث۔ سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا، فرمایا یہ علم کے جاتے رہنے کا وقت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے جاتا رہے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، قیامت کے دن تک پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ کو گم کرے۔ یہ ایک محاورہ تھا جو بولا جاتا تھا۔ اے زیاد، میں تجھ کو مدینے کا سمجھدار آدمی گمان کرتا تھا۔ یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی علم چلا جائے گا اور فتنے ہوں گے۔ یعنی صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اتنا پیارا علم کیسے چلا جائے گا؟ علم کی زندگی کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ تو جب تک علم پر عمل نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں علم عمل کو آواز دیتا ہے، نہ پائے تو لوٹ جاتا ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بعمل انسان بنائے، جتنا بھی علم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے سورۃ البقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا ٹھیک ہے۔ وقلنا یا آدم اسکن، یا 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ایک کھڑی زبر بھی ہے، 4 الف کے برابر تقریباً یا کو لمبا کریں گے، اور حمزہ کھڑی زبر، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت، آواز چھپائیں گے، انت، تا نہیں کریں گے، تا، وزوجک الجنت، وزوجک الجنت، وکلا منہا رغدا منہا رغدا۔ غین، را کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ پر حروف میں سے کہاں رہتا ہے غین؟ ادنی حلق۔ کہاں رہتا ہے غین؟ غین اور خا۔ ادنی حلق گلے کا پہلا حصہ جو منہ کی جانب ہے، منہ کے قریب ہے، اس لیے اس کو غین اور خا پر حروف میں سے رغدن، حیث، سو نہیں کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، نرمی والی حروف میں سے حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ ضا پر حروف میں سے ضا کا کیا مخرج ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سا زال ضا، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر والے بڑے 2 دانتوں کے کنارے سے جا کر ٹکراتی ہے تو وہاں سے سا زال اور ضا، نرمی والے حروف ہیں یہ تینوں، اور ضا کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے ان تینوں میں سے، ٹھیک ہے۔ من الظالمین،
ایک بار اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تو ساتھیوں یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور ریوائز کرنا ہے. اور اب باری ہے قرآنی قاعدے کی. تو ساتھیوں قرآنی قاعدے میں ہم آج پہلی تختی اور اس کے ساؤنڈز کو دوبارہ سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف ب ت ث جیم ج خ خ دال ذ ر ز اس کو زائی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. سین س شین ش صاد ص پورے حروف میں سے ضاد ط ظ عین غین غ ف قاف کاف لام میم نون واو یا. آج آپ نے ساؤنڈز کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں. آج کل ہم نے پڑھا تھا لحن جلی کی قسم، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات. ہم نے لحن جلی کی 4 اقسام پڑھی: تبدیلی حرف، زیادتی حرف، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات. آج ہم دیکھیں گے تبدیلی حرکات و علامات کی مزید 2 اقسام کون سی ہیں. نمبر 1، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھنا. مثلا فاصلہ فا زبر فا سوا زبر سوا فاصلہ لام زبر لا فاصلہ کو فصلہ پڑھنا، صاد کے اوپر جزم لگا دینا. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم ہے مشدد کو غیر مشدد اور غیر مشدد کو مشدد پڑھنا. مثلا ایاکا، یا کے پر شد ہے اور اس کو پڑھنا ایاکا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح فارقنا، جزم ہے فارقنا، قاف کے اوپر صرف جزم ہے اور را کے اوپر حرکت ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو فارقنا ایسے کر کے پڑھنا، را کے اوپر بھی شد لگا دینا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے بھی معنی اور مفہوم بدل جائے گا. یعنی ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھنا، یا مشدد کو غیر مشدد اور غیر مشدد کو مشدد پڑھنا. جہاں شد لگنی چاہیے وہاں نہ لگانا، اور جہاں پہ نہیں لگانی چاہیے اور وہاں پہ شد لگا دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی 2 اقسام مزید تبدیلی حرکات و علامات، کیونکہ یہ بھی علامت ہے، شد، جزم، اور پھر اس کے علاوہ متحرک میم زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. اس کا بدل دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ساتھیوں آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور علم سیکھتے ہوئے دعاؤں کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور ہماری زبان کی گرہ کھولیں، اور تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک ہمارے سینوں میں اتر جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.